بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا ان کے لیے عذاب مہینا، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ میں نے پہلے بتایا کہ عذاب مہین کافر کے لیے ہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ گستاخ اور شاتم رسول کافر ہے۔ آیت دلیل ہے گستاخ اور شاتم رسول کافر ہے۔ اس پر آگے حوالے ہیں لیکن ابھی نہیں پڑھوں گا۔ عذاب مہینا، یہ پورا مسئلہ آ گیا۔ شاتم رسول کا حکم تو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایذا کا معنی بتا چکا ہوں، بے ادبی کرنے والا، گستاخی کرنے والا، بما لا یلیق بشانہ کا مرتکب، وہ گستاخ اور شاتم رسول۔ سبکی نے کتاب لکھی ہے شاتم رسول کے حکم پہ، اور حضرات نے بھی، ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ خدا کے بندے دور کی کوڑیاں لاتے رہے شاتم رسول کے حکم پہ۔ دونوں بزرگوں نے کوئی مزہ شزہ نہیں کیا، ادھر ادھر کی باتیں اور واقعات۔ تو یہ آیت کیوں نہیں لائی؟ ایک ہی لا تے پکی لا۔ ابن تیمیہ نے تھوڑا لائی ہے لیکن استدلال میں پھر کمزور ہو گیا اور ادھر ادھر چلے گئے۔ استدلال بالکل سامنے ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے، لعنت کی اللہ نے اس پر دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ مسلمان ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، پورا قرآن پڑھ لو۔ عذاب تو مومن کے لیے ہو سکتا ہے لیکن عذاب مہین نہیں۔ عذاب مہین خاص بالکافرین ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ شاتم رسول کافر ہے۔ والذین یعذون المؤمنین والمؤمنات، اسی لیے یہاں فرق بھی کر دیا، شاتم رسول کو الگ ذکر کیا اور شاتم المومنین کو الگ ذکر کیا، اس کا حکم بھی الگ بیان کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصد جہاں شاتم رسول کا حکم واضح کرنا ہے، اس لیے مومنوں کو الگ ذکر کیا۔ والذین یؤذون المؤمنین، وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو، بغیر مکتسب، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی برائی کی، فقط بس تحقیق، احتملوا بہتانا، اٹھایا انہوں نے بہتان، بہت بڑا جھوٹ، واسمم مبینا، اور گناہ واضح گناہ۔ اب یہ ایذاء المومنین کو بہتان اور کیا اسمم مبینہ کہا، اور ایذاء الرسول کو کیا فرمایا؟ عذابم، اس کے لیے عذابم مہینہ، یہ بھی فرق کر دیا۔ تو جو مومنین اور مومنات بغیر مکتسب، بغیر اس کے کہ انہوں نے وہ جرم کیا، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، اس سے ثابت ہوا اصحاب رسول یا تابعین یا ائمہ دین پہ تان کرنے والا احتملوا بہتانا و اسما مبینا کا مرتکب ہے۔
سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، یہ پوری آیت دفاع صحابہ اور ائمہ پہ. یا ایھا النبیو، اے نبی، کل ازواج کا، پھر مسئلہ آگے آ گیا. یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواج کا، کہ اپنی بیویوں کو و بناتے کا، اور اپنی بیٹیوں کو، بنساء المؤمنین، اور مومنوں کی بیویوں کو، یدنینا، لٹکا لیں، علیہن، اپنے اوپر، ڈھانک لیں اپنے اوپر. یدنینا کا معنی ڈھانک لیں، کشاف نے معنی کیا. یدنین کا معنی ڈھانک لینا، اور اردو اور پنجابی میں معنی بکل مارنا، اچھی طرح ڈھانپ لینا اپنے اوپر. علیہن من جلابیبہن، اپنی بڑی چادریں. جلابیب کہتے ہیں وہ چادر جو پورے وجود کو ڈھانپ لے. دوپٹے کے اوپر والی چادر جلابیب ہے. جلباب، جلباب کس چادر کو کہتے ہیں؟ دوپٹے والی نہیں، دوپٹے کے اوپر جو پورے وجود کو ڈھانپ دے وہ ہے جلباب. علیہن یدنین، اچھی طرح ڈھانپ دیں اپنے اوپر. من جلابیبہن، یہ آیت صریح ہے اور اس پہ سب نے تصریح کی. اپنے سر سے لے کے پاؤں تک مکمل وجود کو ڈھانپ لیں. ایک آنکھ کھلی رکھ سکتی ہیں، وہ بھی ضرورتاً دیکھنے کے لیے کہیں گر نہ جائیں اس لیے دیکھ سکتی ہیں، ورنہ پورے وجود کو ڈھانپیں گی. اور یدنین کا معنی کشاف میں دیکھنا. اور علامہ اندلسی کی البار المحیط دونوں علم عربیت کے امام ہیں، فرمایا اچھی طرح ڈھانپنا ہے اپنے اوپر بڑی چادروں کو. یہ جو آج کل ہے نا، یہ برقع، ایک ہے فیشنی برقع، یہ تو بالکل نہ ہو، قمیض بھی نہ ہو تو بہتر ہے. فیشنی برقع بے غیرتی کا مظہر ہے. برقعے کا مقصد ہے حفاظت، آگے آ رہا ہے. اور فیشنی برقع بڈھی بھی کر کے چلے سارے دن. اس لیے فیشنی برقع شروع کا، یہ کوئی برقع نہیں ہے، یہ تو اور ہار سنگار ہے. اصل برقع وہ یہ ٹوپی والا، یہ ٹوپی والا برقع ہے. اور ہمارے ایریا میں خیبر پختونخوان میں، ہمارا ایریا خیبر پختونخوان کی سرحد پہ ہے، درمیان میں صرف دریائے سندھ ہے، اور دریائے سندھ کے اس طرف خیبر پختونخوان ہے اور اس طرف ہمارے علاقہ ہے، درمیان میں صرف وہ دریائے سندھ ہے. اور ہمارے ایریا کو اس کا پہلا نام تھا قلعہ بکر، قلعہ بکر. اور اس کو سلطان محمود غزنوی نے فتح کیا، سلطان محمود غزنوی. اور یہاں سے آپ کے سارے ایریے سے پٹھان ساتھ لے گئے تھے، یہ جتنے حضرات تھے ان کو ساتھ لے گئے. اور ملتان تک کا ایریا جو دریائے سندھ کے ساتھ ہے اس کو محمود غزنوی نے فتح کیا. اس لیے اب تک ہمارے علاقے کی تہذیب اور خیبر پختونخوان کے جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں ان کی تہذیب ملتی جلتی ہے. جو خیبر پختونخوان میں سریکستان ہے ان کی اور ہے تہذیب، تو یہ تہذیبیں تقریباً ملتی ہے. اور ہماری زبان کے اور پشتو کے اکثر لفظ بھی ملتے جلتے، اگر غور کیا جائے بہت سارے لفظ ہماری زبان کے اور پشتو کے بالکل ملتے ہیں. تھوڑا لہجے کا فرق ہو جاتا ہے، جیسے ہٹی، ہٹے کس کو بولتے ہو؟ اب
اچھا خیر ہے، نہ بتاؤ تو. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو ہمارے ایریے میں بھی الحمدللہ یہی برقع ہوتا ہے. تو پھر اب جو سکول آئے تو دوسرا برقع شروع ہو گیا، لیکن اصل ہمارے ثقافت یہی برقع ہے. اور یہ اصل برقع ہے. من جلابیبہن، یا چھچ کی عورتیں جو چادر ڈھانپتی تھیں، آج کل تو وہاں پر بھی ماحول چینج ہو رہا ہے، تو وہ بھی بالکل اس جلباب کے بالکل مطابق تھا. ذالک ادنا، علامہ اندلسی کہتے ہیں ہمارے اندلس میں جو عورتیں ہیں وہ صرف ایک آنکھ کو کھلا رکھتی ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے اصل قرآن کے مطابق جلباب. چہرے کا پردہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں پر ایذا نہ دی جائیں. اس سے پہلے ذرا سمجھو، عرب کا معاشرہ ایسے تھا جیسے آج ہمارے ہاں ایک تہذیب ہے فحاشی پر مبنی. عربیوں میں کم فحاشی تھی، مغرب کی فحاشی عربیوں سے 1000 گنا زیادہ ہے. وہاں یہودیوں کے بچے تھے اور دیگر منافقین، تو اوباش بدماش، جیسے ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کالجوں میں بعض اوقات یہ ماحول ہوتا ہے تو اس وقت وہ یہودیوں کے نسل تھی. یہ بھی تقریباً روحانی تو وہی جا کے بنتے ہیں. تو بہرحال ماحول یہ بنا ہوا تھا کہ وہ ٹولیاں بنا کے بیٹھتے، تو باہر عورتیں جاتی قضاء حاجت کے لیے، کام کے لیے، تو یہ درختوں کی اوٹ میں چھپ جاتے. کوئی نیچی جگہ پہ بیٹھا ہوتا تو پھر انہیں چھیڑنے کے لیے چیک کرتے، چیک اپ کرتے، چھیڑتے. کوئی نہ کوئی بات کر دی، کوئی کھنگورا لگا دیا، کوئی سیٹی مار دی، اور ادھر ادھر. اب جو خود ہم مزاج ہوتی وہ بھی آگے سے جواب دیتی، اور اگر کوئی ناراض ہو جاتی وہ کہتے آئی ایم سوری. پھر میں نے سمجھا فلاں ہے، میں تمہیں پہچان نہیں سکا، میں نے سمجھا کوئی باندھی جا رہی ہے یا فلاں یہودی کی بیٹی جا رہی، تو مسلمان ہے، میں معافی مانگتا ہوں. پھر ایسا نہیں ہوگا. لیکن جان بوجھ کے بے ایمان تھے وہ منافق اور یہودی. تو اللہ تعالی نے اسلام کا شعار بنا دیا پردہ، اسلام کا شعار بنا دیا. مسلمان عورت کی پہچان پردہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے کہہ دے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو. بات تو کہا گئی یہ بنات پہ، لیکن میں ادھر اسٹیشن ابھی لگاتا نہیں ہوں. بنات سے اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ پیغمبر کی بیٹیاں متعدد تھی، ایک بیٹی نہیں تھی. اب شیعہ نے جہاں بڑی تعویلیں کرنے کی کوشش کی کہ بنات سے مراد مومنوں کی عورتیں، ہم کہتے ہیں چلو آگے کیا ہے بنساء المؤمنین الگ ذکر کیا ہے. تو جہاں بنات سے مراد روحانی بیٹیاں نہیں، روحانی بیٹیاں آگے آ گئی نساء المؤمنین، تو پھر بنات سے مراد بھی وہ اور نساء المؤمنین سے مراد بھی وہ. یہ کیسی تمہاری قرآن دانی ہے. بہرحال اس پر تو 200 کے قریب شیعہ کتب کے حوالے بھی میرے پاس لکھے ہوئے ہیں کہ شیعہ کی اپنی اصول کافی. 2 حوالے آپ لکھ لیں، کیا پتہ پھر یہ مسئلہ رہ جائے. تو شیعہ کی معتبر ترین کتاب اصول کافی. آپ کو مسئلے کا پتہ ہے نا، شیعہ کہتے ہیں نبی کی ایک بیٹی ہے، اہل سنت کہتے ہیں پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں. اب ذرا خیال کرنا، یہ ہے اصول کافی، یعقوب کلینی لکھتا ہے وَتَزَوَّجَا خدیجہ وَهُوَ ابن بضع وعشرین سنہ.
آپ نے حضرت ختیجہ سے شادی کی اور 20 سال سے کچھ زائد عمر تھی. کس عمر میں 20 سال سے؟ آپ کے ہاں بھی 25 سال والی بات پکی نہیں ہے، لکھا ہوا ہے سیرت کی کتابوں میں. ویسے میرا اپنا ذہن یہی ہے کہ آپ کی شادی 20 سال کی عمر کے قریب ہوئی ہے. اس کی وجہ آگے آئے گی. فَبُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ القاسم برقیہ وزینب وام کلثوم. فَبُلِدَ لَهُ مِنْهَا کیا ہے؟ فبولے شیعہ کہتے ہیں یہ ربائب تھی، حضرت ختیجہ کے پچھلے خامند کی تھی، لیکن جہاں پر کیا حال ہے؟ بولے دا لہو، بولے دا لہو منہا. نبی پاک کی بیٹیاں پیدا ہوئی حضرت ختیجہ کے بطن سے. بولے دا لہو منہا، ربائب نہیں. قبل مبعثی، آپ کی بعثت سے پہلے. کون؟ القاسم برقیہ تو رقیہ بزینب و ام کلثوم وولد بعد المبعث الطیب والطاہر. یہ ایک ہی ہے. وفاطمہ تو، اور حضرت فاطمہ. یہ اصول کافی جلد 1 صفحہ 439. اور شیعہ مجتہد ملا باقر مجلسی، یہ دونوں بڑے متعصب ہیں، یعقوب کلینی اور ملا باقر مجلسی. لکھتا ہے بسند معتبر از حضرت صادق روایت کردہ است. بسند معتبر از حضرت صادق، امام جعفر صادق. آپ کو پتہ ہے شیعہ اماموں کو معصوم سمجھتی ہیں، اور معصوم کے قول کا انکار کفر ہے. اب جو نبی کی ایک بیٹی مانے گا وہ کافر بھی ہوگا، ذرا خیال کرنا. شیعہ اصول کے مطابق اور ہمارے اصول کے مطابق بھی بناتک آ چکا ہے. ہاں بھئی، بسند معتبر از حضرت صادق روایت کردہ است کہ برائے رسول خدا خدیجہ، برائے رسول خدا از خدیجہ متولد شدند. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت ختیجہ سے پیدا ہوئی. طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب. حیات القلوب صفحہ 588 جلد 2. یا ایھا النبی کل ازواج کا و بنات کا، جمع کی حقیقت کیا ہے؟ کم از کم 3. اور اللہ کی شان کہ آپ کی ایک بیٹی جنگ بدر کے موقع پہ وفات پا گئی تھی، حضرت عثمان کی زوجہ. اور یہ آیت اتری ہے جنگ احزاب کے ماحول 5 ہجری میں، اور جنگ بدر ہوئی تھی
دو. تو آیت کے نزول کے وقت آپ کی 3 بیٹیاں تھیں. پھر ایک 8 ہجری کو فوت ہوئی, ایک 9 کو, اور حضرت فاطمہ آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی. تو بنات کا بیٹیاں. اب شیعہ کہیں گے, ایک تو وہ کہتے ہیں اس بنات سے مراد کیا ہے, مومنوں کی جو عورتیں ہیں وہ آپ کی بیٹی ہیں, آپ روحانی والد ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بن سکتا, آگے نساء المومنین آیا. دوسرا وہ کہتے ہیں جہاں جمع برائے تعظیم ہے, ہم کہتے ہیں جمع برائے تعظیم مجاز ہے, حقیقت جمع کی کم از کم اطلاق 3 پہ ہے. تو جمع برائے تعظیم جو ہے مجاز ہے, اور حقیقت کا پہلے تعذر ثابت کرو پھر کرینہ پیش کرو. دونوں چیزیں موجود نہیں, نہ حقیقت متعذر ہے نہ کرینہ. تو ایسے اگر مجاز ہے تو ہم کہتے ہیں شیعہ بھی شیطان سے مجاز ہے. وہاں پر بھی شین ہے, جہاں پر بھی شین ہے. اگر ایسے ہی مجاز بنانا ہے, ہماری مرضی تمہاری مرضی, ہم بھی بنا لیں گے مجاز. تو مجاز کے لیے کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے, کوئی تعذر ہو, حقیقت کیوں چھوڑی. بناتے کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن, یہ جو غامدی اینڈ کمپنی ہے اس پہ رد ہے جو چہرے کے پردہ کے قائل نہیں. تو چہرے کا پردہ نہیں تو کس چیز کا پردہ ہوگا؟ تمہارا بھی تو میرے سامنے چہرہ ہی ہے. کئی کا تو چہرہ بھی نہیں اوپر, سونے والے. ہاں بھائی, تو یہ یدنینا میں اسی لیے بار بار زور دے رہا تھا کہ اس کا معنی اچھی طرح ڈھانپ لے. پھر لفظ آیا جلباب کا, تو جلباب وہ چادر جو پورے وجود کو ڈھانپے 2 پٹے کے اوپر والی. تو یہ دونوں چیزیں اہل لغت اندلسی کشاف دونوں نے لکھی روح المعانی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پردہ کا انتظام ہے وہ فرض ہے اور چہرے کا بھی پردہ ہے. ذالک ادنا, یہ زیادہ قریب ہے یہ کہ پہچانی جائیں. مسلمان عورتوں کا شعار ہے تاکہ ان کو بدماش چھیڑے نہیں. فلا یؤذینا, انہیں ایذا نہ دی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم, اب تک کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. لئن لم ينتهِ المنافقون, اگر نہ رکے منافق بدماشی سے. لئن لم ينتهِ المنافقون عن النفاق, اکثر مفسرین نے یہی معنی لیا اگر منافق نفاق سے نہ رکے. والذین فی قلوبہم مرض, اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض. والمرجفون, اور میڈیا والے. والمرجفون فی المدینہ, اور پراپاگنڈا کرنے والے, افواہیں پھیلانے والے شہر میں. المرجفون فی المدینہ, ارجاف کا معنی بلا تحقیق جان بوجھ کے جھوٹی خبریں پھیلانے والے. جیسے میڈیا ہے آج کا دجالی میڈیا, تو اس دور میں دجالی میڈیا تھا منافقین اور یہودیوں کے پاس. آج بھی یہود کے پاس ہے میڈیا, اس وقت بھی انہی کے پاس تھا. بل ایسا لگتا ہے قرآن اب نازل ہو رہا ہے. اگر آدمی دیکھے بالکل آج وہی تقابل ہے جو اس وقت تقابل تھا. والمرجفون فی المدینہ, اور بد خبریں اڑانے والے شہر میں. اس میں 2 قولیں بلکہ 3. ایک یہ کہ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون, یہ ایک گروہ ہے یا الگ الگ گروہ ہے؟
بعض حضرات نے اس پر بیان یہ کیا کہ یہ ایک گروہ ہے اور اس کے اوصاف 3 ہیں. گروہ اور ایک ہے لیکن اس کے اوصاف کیا ہے؟ 3. منافق بھی ہیں اور فی قلوبہم مرض شہوت پرست بھی ہیں اور المرجفون یہی میڈیا والے بھی ہیں. ویسے اگر دیکھا جائے تو آج بھی میڈیا والوں کی 3 اوصاف ہیں. جتنے میڈیا پہ پھر رہے ہیں وہ ایک لڑکی ہے، اس نے پچھلے دنوں حضرت معاویہ کی تعریف کر دی، بڑے بڑے مولوی بھی اس کی زیارت کر رہے تھے، بڑی اچھی اور بیٹھی وال کھول کے. اسی طرح بے حیا حضرت معاویہ کی تعریف کی، بڑے مولوی اس کو لائق کر رہے تھے اور واہ واہ کر رہے تھے، بھی کیا بات ہے. اصل تو وہ دیکھتے تھے تو کیا بات ہے پتہ نہیں کس میں کہتے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میڈیا میں 3 بیماریاں اس وقت بھی موجود ہیں. منافق بھی اول نمبر کے، یہودی نواز پورا میڈیا اسرائیل کا ہے، یہودی ایجنٹوں کا ہے، اور اسی طرح فی قلوبہم مرض، یہ مرض بھی ساری بے حیائی میڈیا کے رنگ میں. اور پاکستانی میڈیا الامان والحفیظ، یہ ایسی بے غیرت میڈیا ہے پاکستانی کہ ڈرامے کیا دکھاتے ہیں قوم کو کہ سسر بہو کا عاشق، بھائی بہن کا عاشق اور بیٹا ماں، یہ ڈرامے دکھا رہے ہیں، قوم کو ماحول دے رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا، امریکہ سے بھی بڑا بے غیرت میڈیا پاکستان کا ہے، جس میں فحاشی اریانی امریکہ سے بھی بڑی ہوئی ہے. تو خیر بہرحال یہ 3 اوصاف ایک گروہ کے. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ یہ 3 گروہ الگ الگ ہیں. منافقون سے مراد عامت المنافقین ہے، اور فی قلوبہم مرض پہلے بتا چکا ہوں کہ حاسد منافق، پیبر منافق، بغض حاسد. تو منافقون سے مراد صوفی منافق ہیں، بے ضرر بے سینگ منافق ہیں. اور جو دوسرے حاسد اور بغیض منافق وہ فی قلوبہم مرض، اور المرجفون میں یہودی زیادہ ملوث تھے. تو بہرحال یہ دوسرا قول. بعض نے تیسرا قول کیا کہ المنافقون سے مراد ہے کہ بڑے منافق، اور والذین فی قلوبہم سے مراد ہے لوفر منافق جو صرف لڑکیوں کے پیچھے پھرتے تھے، باقی ان کو کوئی سروکار نہیں تھا، عام منافقین. تو والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم، مسلط کر دیں گے ہم آپ کو ان پر، ثم پھر لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، نہیں تیرے قریب رہ سکیں گے، ہمسایہ نہیں بن سکیں گے اس مدینہ منورہ میں الا قلیلا، مگر تھوڑے دن، میعاد معاہدہ برائے تیاری. جب آپ ان کو ہاتھ ڈالیں گے ان منافقوں کو تو یہ صرف اتنا سامان لینے کی دیر تک اتنے ہی ٹھہر سکیں گے، اور جب تک ٹھہریں گے ملعونینا، لعنت کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے، آپ کی طرف سے بھی، مومنوں کی طرف سے بھی، اللہ تعالی کی طرف سے بھی. اینما سکفوا، جہاں بھی ٹھہریں گے، اخذوا، بچ نہیں سکیں گے، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا. حضرت نیلوی شاہ صاحب نے بہت خوب معنی کیا اور کوئی مترجم وہاں نہیں پہنچا. حضرت نے معنی کیا قتلوا، بری طرح قتل کیے جائیں گے، کثیر تعداد میں، بری طرح قتل کیے جائیں گے کثیر تعداد میں. کس کا معنی کیا ہے؟ قتلوا ہے نا، قتلا، 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 تجزی ہے، جز جز بکھیر دیے جائیں گے، بری طرح قتل ہوں گے.
ان کے حصے بکھرے انگ انگ رنگ رنگ ہڈ ہڈ جدا کر دیا جائے گا. اس لیے حضرت نے معنی کیا ہے وہی باب تفعیل کا جو خاصہ ہے تجزی بیان کر چکا ہوں. حمد یحمد جز جز قابل تعریف، قتل یقتل تقتیلا، یہ اسی معنی ہے. اور دوسرا اس میں مضمون ہے کثرت کا، بری طرح کثرت کے ساتھ قتل کیے جائیں گے.